السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ وظیفے بتاؤں گی۔ اولاد کی اصلاح اور فرما برداری کے بھی ہیں یہ وظائف۔ سب سے پہلے کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اولاد وہ نہیں سیکھتی جو ہم کہتے ہیں، بلکہ اولاد وہ سیکھتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ بچہ بڑا ہو اور اسے ڈرانے کی کوئی بات آئے تو بجائے ہم کتا بلی سے ڈرانے کے یا بھوت سے ڈرانے کے، ہم بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تصور ڈالیں۔ بچے کو بتائیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا ان کے سامنے ذکر کریں۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ اگر غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کبھی بھی بچے کو بد دعا نہ دیں۔ بعض دفعہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے تو نہیں دے رہی، پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ماں کا مقام ہے، ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات عرش تک جاتی ہے، ہر بات قبول ہوتی ہے۔ رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ بچہ جتنا بھی تکلیف پہنچائے تو ماں تو بالآخر ماں ہی ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بد دعا نہ دیں، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کل کچھ عورتوں کا یہ حال ہے کہ اگر بچے کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو کہتی ہیں بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دیوار ٹیڑھی ہو کر اٹھ رہی ہے، اٹھنے تو اونچی ہو کر ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، جو دیوار شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، جتنا اونچی ہو جائے ٹیڑھا بن تو بڑھتا ہی جائے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ تو اس غلط فہمی کو نکال دیں دماغ سے کہ بچہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ بچے کی تربیت پہلے دن سے ہی کرنی چاہیے۔ دو چیزیں جو بچے کے دل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور بچے کی شخصیت کے بننے اور بگڑنے میں بھی انہی دو چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کے والدین، بچے پر ماں باپ کی شخصیت اور ان کی تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ دوسرا اس بچے کا ماحول، بچے کو جس قسم کا آپ ماحول دیں گے اس کے اثرات اس پر اتنا ہی نقش ہوتے جائیں گے۔ اچھی ماؤں کی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر بات میں نقطے نکال کر بچوں کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں، نیکی کی طرف لے جاتی ہیں، دین کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی کا نام ہی اچھی تربیت ہے۔ جب بچے آپ کے سامنے آئیں تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی آیات یاد کروائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں۔ میں مولانا ذوالفقار احمد صاحب کی کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، اس وقت 50 سال میری عمر ہے، لیکن بچپن میں جب مجھے میری ماں لوری دیتی تھی تو وہ الفاظ جو وہ کہا کرتی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری ماں کہتی تھی اللہ اللہ لوری، دودھ بری کٹوری، زلفی دودھ پیے گا، نیک بن کر جیے گا۔ شاید یہ ان کی ماں کی ہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نیک انسان بنایا تھا۔ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں نا تو اولاد کے اندر ضرور نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اثرات جو ماں باپ والے ہوتے ہیں وہ اولاد کے اندر ضرور آتے ہیں۔ ماں باپ اگر متقی ہوں گے تو ان کی اولاد کے دلوں کے اندر بھی یقیناً خیر ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت جو تعمیر ہوتی ہے نا وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ وظیفے بتاتی ہوں بچے کی اصلاح کے لیے اور بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے۔ اپنی اور اولاد کی اصلاح کے لیے ہے یہ وظیفہ۔ یہ قرآنی آیت ہے، میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں، آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو جائے گی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اگر آپ اپنی اولاد کی فرما برداری چاہتے ہیں اور خدا کے لیے پسندیدہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو دن میں کبھی بھی کسی بھی وقت 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ دوسرا وظیفہ ہے نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے، یہ بھی ایک قرآنی آیت ہے، یہ میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر
11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ان پر دم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے تابع فرما بردار کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور وظیفہ ہے، جب بھی بچے کو دودھ دیا کریں، پانی کا گلاس کچھ بھی دیں، 3 دفعہ یا ہادی ہو یا ہادی ہو یا ہادی ہو پڑھ لیا کریں اور اس پر پھونک مار کے بچے کو دے دیا کریں، انشاءاللہ بچہ بہت فرما بردار اور نیک صالح ہوگا۔ والدین کو اولاد کے لیے زمین کی طرح ہونا چاہیے، جو نہایت ہی نرم اور بے ضرر ہوتی ہے، اور جو ان کا وجود ہے نا وہ آسمان کی طرح ہونا چاہیے کہ انہی کے ذریعے ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، ہم اس کا اللہ تعالیٰ سے بہت شکر کیا کریں۔